ایک ہوتے ہیں دفاعی ذرائع، ایک ہوتے ہیں حقیقی ذرائع، ایک ہوتے ہیں یوٹیوبری ذرائع. دیکھیں، ایک طرف سول نافرمانی آپشن ہو آپ کے پاس، فائنل کال آپشن ہو، جلاؤ گھیراؤ آپشن ہو، دوسری طرف سیاسی بات چیت ہو جس میں راستہ نکلے، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ایک شنید ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور کہیں عمران خان سے بھی کچھ لوگ طاقتور لوگ گفتگو کر رہے ہیں. دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ دونوں باتیں سچ ہیں. وہ شعر ہے نا جی کہ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے پر تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا. تو شہباز شریف صاحب کو بھروسے بھی بہت ہیں. انہوں نے ایک بات کی جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. او کی کوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا جی جاپان میں گیا تو وہاں پر جو فیکٹری میں مزدور تھے وہ او کی آواز نکال رہے تھے. ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کے ساتھ وی ٹاک میں حاضر ہیں. دو تین بہت اہم موضوعات ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ قیدیوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہو گیا ہے. جن کو پہلے بڑی سخت سزائیں دی گئی تھیں اچانک انہیں معاف کر دیا گیا. اس کے پیچھے کیا توجیحات ہیں، کیا رمزیں ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات اب ایک سنجیدہ چیز نظر آ رہی ہے. پہلے ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے، لیکن اب مختلف شواہد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ بات ہے. اور آخر میں ہم ذکر کریں گے وزیر اعظم پاکستان نے کل اڑان پاکستان ایک پروگرام لانچ کیا ہے. اس کے کیا ثمرات ہو سکتے ہیں، اس میں سے حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. وسیم بھائی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو 19 لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اس کے پیچھے کیا رمز ہے؟ دیکھیں جی، 19 لوگ تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے اور ان کو 2 سال یا اس کے آس پاس سزا ملی تھی. تو ان کی سزا یعنی زیادہ تر سزا کا حصہ یہ کر چکے تھے، 2-4 ماہ رہتے تھے. آرمی چیف کے پاس اپیلیں گئیں 67 لوگوں کی، 67 لوگوں نے اپیل کی. آرمی چیف سے رحم کی اپیل کی جاتی ہے جو پروسیس ہے. تو جو 19 لوگ تھے ان کی رحم کی اپیل منظور کر لی گئی اسکروٹنی کر کے. باقی جو 48 ہیں ان کا پروسیس میں ہے، وہ کورٹ آف اپیل کو بھیج دی گئی ہیں. کورٹ آف اپیل بھی ایک آرمی کے ہی اندر ملٹری کورٹ کا پروسیس ہے، اس میں چلی گئی ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جی اصل میں کوئی ایسا بھی غصہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی وہ مقصد ہے. ایک قانون کا عمل ہے جس سے گزارنا مقصود تھا اور وہ ہو گیا. تو چونکہ یہ لوگ ہیں، اس میں اکثر نوجوان ہیں، ان کا کیریکٹر، ان کا کیریئر خراب نہ ہو، اس حوالے سے یہ رحم کی انسانی بنیادوں پر اپیل کو منظور کیا گیا ہے. گو کہ لوگ اب اس کو لنک کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے ہیں تو اس میں یہ گڈ ول جیسچر کے طور پہ، یہ آئس بریکر کے طور پہ بھی ایک پیش کیا جا رہا ہے. مگر جو دفاعی ذرائع ہیں ان کے مطابق تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے کسی سیاسی عمل سے تو تعلق نہیں ہے، بلکہ آرمی چیف نے رحم کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے ایک نرم دلی کا مظاہرہ کر کے ان کو معاف کیا ہے. ایک ہوتے ہیں دفاعی ذرائع، ایک ہوتے ہیں حقیقی ذرائع، ایک ہوتے ہیں یوٹیوبری ذرائع. اور یوٹیوبری ذرائع کے مطابق جو ہے، چونکہ امریکہ سے بڑا پریشر پڑا ہے، چونکہ یورپین یونین نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، چونکہ برطانیہ سے بھی اس معاملے میں آواز اٹھنے لگی ہے، تو خوف سے حکومت تھر تھر کانپنے لگی ہے اور اس وجہ سے معاف کر دیا گیا ہے. تو یوٹیوبری ذرائع تو آپ کو پتہ ہے کبھی صحیح نہیں ہوتے، وہ صرف تھم نیل کی کنزمپشن کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اس ساری معافی میں ایک بڑا حیرتناک پہلو ہے. انہوں نے سب سے زیادہ فوج کے خلاف، یہ جو لوگ معاف ہوئے ہیں انہوں نے فوج کے خلاف نعرے لگائے، فوج کی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، شہداء کی یادگاروں کو آگ لگائی، اور پھر یہ گرفتار ہوئے 9 مئی کے سلسلے میں. پھر انہوں نے رحم کی اپیل بھی کہاں کی کہ جن کے خلاف سب سے زیادہ انہوں نے بد زبانی، بد کلامی کی تھی، اور رحم انہیں ملا بھی کہاں سے؟ اسی گھر سے جس کو جلانے کے یہ چکر میں تھے. اچھا، بہت لمبی بحث ہے، آپ مجھے وہ بتائیے کہ وہ کیا بنا اس کا. جناب مذاکرات ہو رہے ہیں بڑے سیریس قسم کے، آپ تو کہہ رہے تھے مذاق کی بات ہے، اب وہ مذاق کی بات مذاکرات تک آ گئی ہے. مذاق میں ہی سیریس ہو گئے. ہاں. مذاکرات ہمارے صاحب میرے ذرائع کے مطابق بھی سیریس نوعیت کے ہو رہے ہیں اور دونوں سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی کہ ریاست کی سطح پر بھی اور سیاست کی سطح پر بھی ہو رہے ہیں. اور اب آج دوبارہ دوسرا دور مذاکرات کا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. ویسے دیکھا جائے، دیکھیں ایک طرف سول نافرمانی آپشن ہو آپ کے پاس، فائنل کال آپشن ہو، جلاؤ گھیراؤ آپشن ہو، دوسری طرف سیاسی بات چیت ہو جس میں راستہ نکلے، تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. خان صاحب کو شکر ہے کوئی سمجھ آئیے کہ سیاستدان راستے بناتا ہے اور راستے بیٹھ کے بنتے ہیں.
مطلب جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل سیاست سے نکل سکتا ہے. آپ کے پاس تو نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی لشکر ہے جو آپ لشکر کشی کرنا چاہتے تھے، وہ ان کو پتہ لگ گیا خان صاحب کو کہ انقلاب نہیں آ سکتا، اب بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن اس وجہ سے وہ بھی سیریس ہے. مذاکرات کے بھی دو پہلو ہیں. ایک تو سنا ہے کہ وہ حکومت کی کمیٹی ہے، ایک پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے، ان کے مذاکرات ہو رہی. ایک شنید ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور کہیں عمران خان سے بھی کچھ لوگ طاقتور لوگ گفتگو کر رہے ہیں. دونوں میں سے کون سی بات سچ ہے؟ دونوں باتیں سچ ہیں. دونوں باتیں بھی سچ ہو سکتی ہیں نا، کہ یہ دونوں سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. مطلب جو پی ٹی آئی کے کچھ ذرائع ہیں وہ کلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات صرف حکومت کے جو نظر آنے والے ایاز صادق اور رانا ثناء اللہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ہی نہیں ہو رہے، بلکہ مذاکرات اس لیول پہ بھی ہو رہے ہیں، اسٹریٹجک لیول پہ، جہاں پر بات چیت کا دونوں سائڈوں پر اعتبار کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے. خان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، خان صاحب تو کیا کہتے تھے، میں تو بات چیت نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے، سزائیں ملی تھی لوگوں کو ملٹری کورٹ سے، تو خان صاحب کا کوئی ایسا سخت رد عمل نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے خان صاحب کو کوئی امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ شاید کوئی بات چیت سے، مذاکرات سے آگے بڑھے. خان صاحب کو سزا نہیں ہوئی. ابھی آپ کو پتا 190 ملین کیس میں خان صاحب کو توشہ خانہ 2 میں سزا باقی ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی خان صاحب کو ہے کہ اگر میں بیہیو کروں گا تو شاید مجھے اگلے مرحلے میں آسانی ملے گی. تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جو ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ ایک اچھی ابتدا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں آپ سر؟ ایک دوسرے کو ٹکرے مارنے سے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر دونوں کو اپنی اسپیس کچھ سیٹ کرنی پڑے گی، کچھ چیزیں ماننی پڑیں گی، کچھ چیزیں مانگنی پڑیں گی، اور اس سے بات چیت ہوگی. میرے خیال ہے ملک کے لیے بھی خوش آئند ہوگا، اکانومی کے لیے بھی بات اچھی ہوگی، اور استحکام کے لیے بھی اچھی بات ہوگی. جو بات عمران خان کو آج سے 10-15 سال پہلے سمجھ لینی چاہیے، وہ اتنی تکلیف کے بعد، اتنی اذیت کے بعد اپنے کارکن مروا کے، جیل میں ڈلوا کے، اور ملک کی معیشت کو عدم استحکام کا شکار بنا کے، پولیٹیکل گورنمنٹ کو عدم استحکام کا شکار بنانے کے بعد عمران خان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مذاکرات کا حل ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ سنا جا رہا ہے کہ 2 طرح سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ایک مذاکرات بیہائنڈ دا سین ہو رہے ہیں، ایک مذاکراتی کمیٹیاں بنی ہیں جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، بندوق کی گولی نہیں چلائی جا رہی، گفتگو سے بات طے ہو رہی ہے، کسی کو گالی نہیں دی جا رہی. یہ بات عمران خان کو سمجھنی چاہیے. ایک دفعہ اگر عمران خان سمجھ لیں کہ انہیں میثاق جمہوریت کی، نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے، اور وہ باقی ساری سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر ایک میثاق کریں جو میثاق معیشت پہ بھی مستحکم رہے اور سیاست پہ بھی. آپ دوسرے سے اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، جلسے کا، جلوس کا حق ہے، لیکن اس کی خاطر دشمنی میں ملک تباہ کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. آپ سٹاک مارکیٹ دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی مذاکرات کی خبر آتی ہے تو وہ آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. ہر روز نئے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. اچھا، مذاکرات ایک طرف ہو رہے ہیں، ہم نے یہ بات کی. دوسری طرف ایک پروگرام لانچ ہوا کل، اڑان پاکستان. اس پروگرام میں کیا ہے وہ تو بات آپ کریں گے ہی، لیکن ایک جملہ شہباز شریف صاحب کا بڑا مقبول ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم بڑی محنت سے اور خلوص دل سے، خلوص نیت سے کام کر رہے ہیں، شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، حالانکہ اگرچہ کچھ دل میں وسوسے بھی پل رہے ہیں. اچھا، یہ جملہ اس پلیٹ فارم سے، جبکہ وہ 5 سالہ پروگرام دے رہے ہیں، اس کی کیا تک؟ وہ شعر ہے نا جی کہ دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، پر تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا. تو شہباز شریف صاحب کو بھروسے بھی بہت ہیں اور بڑا اچھا تعلق بھی بنایا، لیکن ان کا ڈر پھر بھی اندر رہتا ہے. دیکھیں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے کھو جانے کا ڈر بھی بڑھتا جاتا ہے کہ یار آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی کو لوز کرنا. اس وجہ سے شاید ان کو وسوسے ہیں کہ یار اگر مذاکرات ہو رہے ہیں اور بیہائنڈ دی ڈور بھی ہو رہے ہیں تو پھر کہیں یہ ہمارا پتہ تو نہیں کٹ جائے گا. حالانکہ انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی خدمت میں، استقامت میں، اطاعت میں، شجاعت میں. یہ جو ساری ہوتے ہیں سبق پھر پڑھ اطاعت کا، تو وہ سارے سبق بھی پڑھے ہیں انہوں نے، سارے سبق سنائے بھی ہیں اور کیا بھی ہے. تو پھر بھی ان کو وسوسوں کی بات اس وجہ سے شاید ہو رہی ہے. اچھا، شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا کسی زمانے میں نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، شہباز شریف صاحب کا نعرہ تھا خدمت کو عزت دو. ہم بڑے عرصے تک سمجھتے رہے یہ عوام کی خدمت کی بات ہو رہی ہے. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا خدمت کو عزت دو. تو اڑان پاکستان پہ بات ہو رہی تھی. اب چونکہ باقی بٹان تو ہو گئی ہے، اڑان تو اڑان پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے اس کے آرکیٹیکٹ وہی ہیں جو ویژن 2025 کے آرکیٹیکٹ تھے، یعنی حسن اقبال صاحب. باتیں بڑی زبردست، لچھے دار، خوبصورت اور بڑی ٹیکنیکل باتیں کرتے ہیں.
کام ہوتے ہوئے کم نظر آتا ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ جو پروجیکٹ ہے جس کا ویژن ہے، دیکھا جائے تو باتوں کی سطح پر اور ویژن کی سطح پر تو یہ اچھا ہے. اس میں کہا گیا کہ ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، ایکسپورٹس کو $60 بلین تک لے کے جانا. ابھی ایکسپورٹس ہے ہماری $30 بلین کے اراؤنڈ. تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. یہ واقعی میں جو عمران خان بھی کہا کرتے تھے، ہمیں ویلتھ پیدا کرنی ہے، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ پیدا کرنا ہے تاکہ ہم کرنٹ اکاؤنٹس خسارے سے IMF کے پروگراموں سے بچ سکیں. تو ایکسپورٹ اگر بڑھ جائیں تو اس سے کوئی وہ حرج نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے نظر بھی آنا چاہیے کہ کیا اقدامات. IT کو انہوں نے کہا ہب بنانا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ملک میں جو روزگار ہے اس کو بہتر کرنا ہے. تو یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں ان کے وہ بہت اچھے ہیں، مگر ان پروجیکٹس پہ عمل درآمد کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا، یہ کاغذوں کے صفحے کالے کرنے سے تو نہیں کام ہوتا. مجھے پریکٹیکل جب تک کام نہیں ہوتے نظر آئیں گے جب تک مجھے اسکیپٹیکل ہی رہوں گا اس اڑان پر. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے احسن اقبال صاحب بڑے خوش نیت آدمی ہیں اور وہ لمبے لمبے پلان دیتے ہیں. مطلب وہ نہیں اگلے دن کیا ہونا ہے، اگلے مہینے کیا ہونا ہے، اگلے سال نہیں، وہ اگلے 35 سال کا پلان لے آئیں گے. اور عموماً وہ ظاہر ہے تھریٹیکلی تو بہت اچھے پروگرام ہوتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے ایک پلان دیا تھا CPEC کا، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ گیم چینجر، اور اس کے بعد گیم چینج ہو گئی تھی، اس کے بعد حکومت چلی گئی تھی. اب انہوں نے اڑان پاکستان پلان دیا. اب یہ نہ ہو حکومت ہی اڑ جائے. خیر بہرحال دیکھتے ہیں، امیدیں اچھی ہیں، اچھا پلان ہے. اچھا، اڑان پاکستان سے یاد آیا کہ اس تقریر میں جو شہباز شریف صاحب نے کی، شبانہ روز محنت کا ذکر تو کیا ہی کیا، انہوں نے ایک بات کی جو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہو رہی ہے. او کی کوئی بات تھی کہ انہوں نے کہا جی جاپان میں گیا تو وہاں پر جو فیکٹری میں مزدور تھے وہ او کی آواز نکال رہے تھے. میں نے ایک دفعہ اگنور کیا، دوسری دفعہ بھی انہوں نے کہا، تیسری دفعہ بھی کہا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مزدور کام کر رہے ہیں، یہ او کی آواز کیوں نکال رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ احتجاج کر رہے ہیں. وہاں پر جو احتجاج ہے وہ او تک محدود ہے اور باقی کچھ نہیں کرتے. اچھا اصل میں نا میرے خیال میں شہباز شریف نے جو قصہ سنایا یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے تھے عمران خان کو. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت قائم رہے، پولیٹیکل نہ کوئی انریسٹ ہو، نہ اکنامک انریسٹ ہو، نہ کوئی احتجاج ہو، نہ کوئی دھرنا ہو، نہ کوئی لانگ مارچ ہو، نہ کوئی فائنل کال ہو. عمران خان زیادہ سے زیادہ او کر لیں اور اس کے بعد احتجاج ختم ہو جائے. جیسے انہوں نے مثال دی کہ جاپان میں ایسے ہوتا ہے. عمران خان اور موجودہ حکومت میں بہت فرق ہے، اور پاکستان اور جاپان میں بھی بہت فرق ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.